گزشتہ سال اگست میں جب بنگلہ دیش کے اندر ریولیوشن آیا ہے تو اس سے کچھ دن پہلے تک بھی انڈیا کے ڈپلومیٹس دنیا بھر میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ جی دو پڑوسی ملکوں کے درمیان، دو دوست ملکوں کے درمیان آپسی ریلیشنز کیسے ہونے چاہیے، یہ ہم سے سیکھیے. ہم اور بنگلہ دیش رول ماڈل ہیں. دنیا کو ہم سے سیکھنا چاہیے کہ پڑوسی دیشوں کے ساتھ یا دوست ممالک کے ساتھ کس طرح کے ٹائز ہونے چاہیے. لیکن پھر جب وہاں پر ریولیوشن آ گیا تو ایک دم سے انڈیا نے اپنے بنگلہ دیش پالیسی میں 360 ڈگریز کا گھماؤ لائے ہیں وہ، اور بنگلہ دیش پالیسی انہوں نے تبدیل کر دی، بلکہ اب تو ہاسٹیلٹی کی طرف معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان بگڑتے ہوئے بائیلیٹرل ٹائز کا ریسنٹ نمونہ ہمیں تب نظر آیا جب محمد یونس چائنا جا رہا تھا. محمد یونس کی چائنا وزٹ سے ایک روز پہلے نریندر مودی ٹویٹ کر کے ان کو کہتا ہے کہ میری سینسٹیوٹیز کا خیال رکھیے، ہمارے جو سینسٹیوٹیز ہیں نارتھ ایسٹ کے حوالے سے غالباً وہ بات کر رہے تھے، اس کا خیال رکھیے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ آج کا بنگلہ دیش انڈیا کی اتنی نہیں سنتا جتنی پہلے کا بنگلہ دیش سنتا تھا. لہذا انہوں نے وہی کیا جو کہ ان کو لگا کہ ان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. اب اس کو لے کر دونوں ملکوں کے ٹائز مزید خراب ہوئے ہیں، اور اس کی جھلک ہمیں یوں بھی نظر آئی کہ بمسٹیک کے اجلاس کے موقع پہ نریندر مودی نے انکار کر دیا ہے کہ وہ محمد یونس سے نہیں ملے گا، بنگلہ دیش کے لیڈر سے. اب دیکھیں یہ تو ابھی کی صورتحال ہے نا، لیکن آنے والے کچھ ہفتوں کے اندر دونوں ملکوں کے جو بائیلیٹرل ٹائز ہیں یہ مزید آپ کو خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اپریل کے اندر کچھ ایسی ڈیولپمنٹ کنفرم ہو چکی ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد انڈیا کے بنگلہ دیش کے تعلقات انتہائی خراب ہو جائیں گے، مزید خراب ہو جائیں گے. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا جو فارن منسٹر ہے اسحاق ڈار صاحب پہنچ رہے ہیں جی ڈھاکہ. اب یہ تقریباً 2 ڈیکیڈز میں کوئی پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی بڑا پاکستانی آفیشل وہاں آ رہا ہے. اس سے انڈیا چنتت ہے، ان کو پریشانی ہے کہ پہلے چائنا اور اب یہ پاکستانی. اسحاق ڈار صاحب کی یہ جو وزٹ ہے یہ 22 تاریخ کو شیڈیول کی گئی ہے، 22 اپریل کو. پاکستان کا ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے ایکسپریس ٹریبیون، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ڈار ٹو امبارک آن لینڈ مارک بنگلہ دیش وزٹ آن 22nd، پاکستانی ڈیلیگیشن وزٹس ڈھاکہ ٹو پریپیئر ایجنڈا. اس میں وہ کہتے ہیں ڈیپوٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر اسحاق ڈار ول ٹریول ٹو بنگلہ دیش ان دی 3rd week of April. A ground-breaking development that shows warming of ties between the two countries after the ouster of the pro-Indian government in Dhaka in August last year. شیخ حسینہ اتنی بدنام ہے ریجن کے اندر کہ پاکستان کے اندر بھی ان کو پرو انڈیا کہہ کر میڈیا وہاں کا اور ایکسپرٹس وہاں کے مخاطب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں شی از اے پرو انڈیا لیڈر. اس میں کہتے ہیں وہ کہ دی عوامی لیگ لیڈر نیور ریسیپروکیٹڈ several attempts by Pakistan to mend ties as she was aligned with India. پاکستان نے کئی مرتبہ ان کے دور میں بنگلہ دیش سے کہا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات نارمل ہونے چاہیے، ایک ورکنگ ریلیشنز بننا چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ انہوں نے پاکستان کی آفر رد کر دی. However, after her ouster following a bloody uprising against her role, relationship between Pakistan and Bangladesh has seen a considerable improvement. There have been number of exchanges between the two countries at the highest level. Bangladesh has also lifted restrictions on Pakistani exports, allowing increase in the bilateral trade. Moreover, the two countries started direct trade through the sea. اب یہ جو ڈار صاحب کی میٹنگ ہے اس میں ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ، کنیکٹیوٹی، اکانومی اور پیپل ٹو پیپل جو ٹائز ہیں ان کو بہتر بنانے کے حوالے سے کئی سارے MOU سائن ہوں گے. یہ میرے پاس اطلاعات ہیں. ڈیفنس اور سیکیورٹی کے حوالے سے کیا بات چیت ہوگی فی الحال میرے پاس اس کی اطلاع نہیں ہے، لیکن ٹریڈ اور اکانومی کے حوالے سے اور پیپل ٹو پیپل ٹائز بہتر بنانے کے حوالے سے ضرور دونوں ملک کافی کام کر رہے ہیں، اور ڈار کی وزٹ کے اندر اس حوالے سے کچھ MOU سائن ہو سکتے ہیں. اچھا، اسحاق ڈار کی ملاقاتیں شیڈیولڈ ہیں محمد یونس کے ساتھ، انٹرم لیڈر جو بنگلہ دیش کے، ان کے ساتھ بھی توحید حسین صاحب کے ساتھ بھی جو کہ فارن منسٹری کے ایڈوائزر ہیں. اس کے علاوہ اس وزٹ کے اوپر انڈیا یقیناً کنسرنڈ ہے، اور پاکستانی میڈیا نے انڈیا کے حوالے سے مینشن کیا ہے کہ ایز پاکستان اینڈ بنگلہ دیش ٹائز grow gradually, India is increasingly worried. Indian officials and experts are concerned that growing Pakistan and Bangladesh ties would undermine security of its restive northeastern states. Both Pakistan and Bangladesh have dismissed those fears and made it clear that they are pursuing bilateral ties for their own mutual benefits. دیکھیں یہاں پر پہلے بھی میں یہ بات کرتا رہا ہوں کہ پاکستان کو فرض کریں کہ اگر انڈیا کے نارتھ ایسٹ میں مسئلہ کریٹ کرنا ہو تو اس کے لیے بنگلہ دیش کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے میانمار کا لمبا چوڑا بارڈر کافی ہے. اس کی نیچرل وجہ ہے
یہ جو نارتھ ایسٹ کے اندر انسرجنٹ گروپس ہیں نا، یہ وہ قبائل ہیں جو کہ میانمار میں بھی بڑی تعداد میں رہتے ہیں، تو ان گروپس کی ایک ٹھیک ٹھاک سپورٹ وہاں پر بھی موجود ہے میانمار کے اندر۔ بنگلہ دیش میں یہ قبائل اتنے نہیں رہتے، وہاں زیادہ رہتے ہیں، تو جب ان کے فیسیلیٹیٹرز وہاں پر موجود ہیں تو پھر بنگلہ دیش کی کیا ضرورت ہے؟ ہتھیار اور ویپنس اور یہ ساری چیزیں سپلائی کرنے کے لیے میانمار کی انسٹیبل سرحد موجود ہے، وہاں پر سول وار چل رہی ہے، تو اس کو چھوڑ کر بنگلہ دیش پہ کیوں ریلائی کریں گے یہ پاکستانی؟ یہ سوچنے کی بات ہے، انڈین ایکسپرٹ کو سوچنا چاہیے۔ اصل میں جہاں پر ان کا مسئلہ ہے وہاں پر یہ دیکھ نہیں رہے، اور جہاں پر ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی بنگلہ دیش، وہاں پر یہ خواہ مخواہ کے کنسرنس ریز کرتے پھرتے ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ انڈیا کو پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے بڑھتے ہوئے تعلقات پہ پریشانی ہے، اور یہ 2-3 مرتبہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کا فارن منسٹر اوپنلی کہہ چکا ہے۔ فار ایگزامپل یہ دیکھیے ذرا آپ فیبروری 2022 کی رپورٹ ٹائمز آف انڈیا کی، ڈونٹ نارملائز ٹیرر انڈیا ٹولڈ بنگلہ دیش ایز اٹ ساٹ ریزمپشن آف سارک میٹ، اور اس کے بعد نیو انڈین ایکسپریس میں اس کے 2-3 دن کے بعد ایک مرتبہ پھر سے ایس جے شنکر نے یہ بیان دیا کہ انڈیا ول نیور ایکسیپٹ اٹیمپٹس ٹو نارملائز ٹیررزم۔ یہ نارملائز ٹیررزم بیسیکلی پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اس طرح کا ٹرم یوز کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کئی مرتبہ بنگلہ دیش کو کہا بھی تھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ اپنے ٹائز کو ڈاؤن گریڈ کریں، لیکن جس طریقے سے چائنا کے حوالے سے بنگلہ دیش نے انڈین ڈکٹیشن قبول کرنے سے انکار کر دیا، ویسے ہی پاکستان کے حوالے سے بھی انڈین ڈکٹیشن قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ یہ ڈیفرنٹ بنگلہ دیش ہے، نیا بنگلہ دیش ہے، یہاں پر ہوتا وہی ہے جو کہ یہاں کے لوگ چاہتے ہیں، اور انڈیا کی طرف سے جو ڈکٹیشنز آتی ہیں وہ سیدھا ردی کی ٹوکری میں جاتی ہیں۔ اچھا، اب جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ڈیولپنگ اسٹوری ہے، ابھی تو 22 تاریخ میں کافی دن پڑے ہوئے ہیں، جیسے جیسے اسحاق ڈار کی وزٹ کا ٹائم قریب آئے گا مزید ڈیٹیلز ہمیں معلوم ہوں گی کہ کیا کیا ملاقاتیں دونوں ملکوں کے درمیان ہو رہی ہیں۔ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ یہ ہوگا دیکھنا کہ کیا سیکیورٹی کے حوالے سے دونوں ملک کوئی سمجھوتا کر رہے ہیں، یا سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی ایسا معاہدہ زیر غور ہے جو کہ سگنیفیکنٹ لیول کا ہو، دیٹ وی ول سی۔ بٹ ون تھنگ از سرٹن کہ انڈیا کے اندر اس چیز کو یقیناً ناپسند کیا جائے گا، اور آنے والے دنوں میں آپ چیخ و پکار انڈیا کی میڈیا کے اندر اس دورے کے حوالے سے دیکھیں گے۔